أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. سورہ المجادلہ آیات 5 سے 7۔ آغاز صورت میں مجادلہ حسنہ کی بات ہوئی جس میں نیت خیر اور بھلائی کی تھی۔ اب آگے مخالفین اور معاندین کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ان الذین، بلا شبہ جو لوگ، یحادون اللہ، اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ محادہ کا معنی مخالفت اور دشمنی کے ہیں۔ مودہ کے مقابل ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 22 میں ان دونوں لفظوں کو ایک ہی آیت میں جمع کیا گیا ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم کوئی ایسی قوم نہیں پا سکتے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو پھر ان لوگوں کو دوست بنائے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی مخالفت کرتے، اسلام کی جو بات ان کو اپنے مفاد اور اپنی خواہشات کے خلاف محسوس ہوتی اس کے خلاف سرگوشیاں بھی کرتے، خفیہ مہم بھی چلاتے، لوگوں کو اکساتے بھی رہتے۔ ان کی ساری ہمدردیاں یہود کے ساتھ تھیں، یہ مسلمانوں میں یہود کے ایجنٹ تھے۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، کبتو، وہ ذلیل ہوں گے، کما کبت الذین، جس طرح کے ذلیل و خوار ہوئے وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ وقد انزلنا، اور تحقیق ہم نے نازل کر دی ہیں، آیات بینات، واضح آیات، کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں ذلت ان کا مقدر ہوگا، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہے۔ اشارہ انہی کافروں کی طرف ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم تھے، اور پھر جب کفار کا زور ٹوٹ گیا، یہود بھی اپنے انجام کو پہنچے، تو ان لوگوں کا کوئی سہارا نہ رہا۔ یہ تو مشرکین اور یہود کی شہ پر شرارتیں کرتے تھے، اللہ نے ان کے سارے سہارے ہی ختم کر دیے اور یہ رسوا ہو گئے۔ یوم یبعثہم اللہ، جس دن اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے جمیعاً، سب کو۔ عذاب مہین کا تذکرہ گزرا، رسوا کر دینے والے عذاب کا تذکرہ۔ تو یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا، فَيُنَبِّئُهُمْ، پھر ان کو خبر دے گا، بِمَا عَمِلُوا، جو انہوں نے اعمال کیے۔ ہر انسان کے کیے ہوئے اعمال اس کے سامنے ہوں گے۔ احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو گن رکھا ہے، وَنَسُوهُ، اور وہ اسے بھلا بیٹھے ہیں۔ کہ یہ لوگ تو عمل کر کے بھول گئے، ہر موقع پر شرارت کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گن رکھا ہے۔ تو کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جس طرح عمل بد کر کے یہ بھول جاتے ہیں تو وہ اعمال اللہ کو بھی بھول جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک عمل کو
گن رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، شہید، گواہ ہے، حاضر ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس سے پوشیدہ ہو، اس کے علم میں نہ ہو۔ الم ترى، کیا نہیں سمجھتے، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، ما یکون من نجوى، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی، ثلاثۃ، تین میں، الا هو رابعهم، مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے۔ جہاں تین لوگ سرگوشی کرتے ہیں وہاں چوتھا اللہ ہے۔ ولا خمسۃ، اور نہ پانچ، الا، مگر، ہوا، وہ اللہ تعالی، سادسہم، ان میں چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک، اور نہ اس سے کم، ولا اکثر، اور نہ اس سے زیادہ، الا، مگر، ہوا، وہ اللہ تعالی، معہم، ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہ سرگوشی کرنے والے 3 افراد ہوں، 5 افراد ہوں، اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، جو کوئی بھی سرگوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں ہوتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اینما کانوا، جہاں کہیں بھی ہو۔ تو دونوں باتوں کو واضح کر دیا، جتنے بھی افراد ہوں ان کے ساتھ اللہ ہے۔ دوسرا، وہ جہاں کہیں بھی ہوں، اپنی طرف سے حتی الامکان چھپ کر وہ سرگوشیاں کر لیں، جتنی احتیاط کر سکتے ہیں کر لیں، اپنی بات کو چھپانا چاہتے ہیں چھپا لیں، لیکن جہاں پر بھی ہوں گے اللہ وہاں ہوگا۔ ثم، پھر، ینبئہم، انہیں آگاہ کر دے گا، بما عملوا، ان کے اعمال سے، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر سرگوشی، ہر عمل، ہر حرکت، ہر جنبش، ہر اشارہ، یہاں تک کہ ہر نیت بھی اس کے علم میں ہے۔ اور روز قیامت یہ ساری چیزیں واضح کر دی جائیں گی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بکل شیء، ہر چیز کے بارے میں، علیم، خوب علم رکھنے والا ہے، ہر چیز اس کے احاطہ علم میں ہے۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وما علی الا البلاغ۔